बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 25 जनवरी का आगाज़ हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त तक अमेरिका से आने वाली सबसे बड़ी खबर के बारे में। अब से चंद घंटे पहले अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से एक मेमो जारी किया गया है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की तरफ से जो मेमो इस वक्त पूरी दुनिया में अमरीकी सफारत खानों को भिजवाया गया है, ये बहुत सारे ममालिक के लिए बहुत ही परेशान कुन हिदायतनामा है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आप यूँ समझें कि बिजलियाँ गिरा दी हैं। लेकिन ये चीज़ मुतवक्के थी। इसके हवाले से एक जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और अब बाकायदा वो वक्त है जब पाकिस्तान जैसे बहुत से और ममालिक को वाशिंगटन डीसी में बहुत ही बेहतरीन दोस्तों की ज़रूरत है। ऐसे दोस्तों की जो अमरीकी जो इमदाद है पाकिस्तान के लिए या इन ममालिक के लिए, इसको बहाल करवा सकें। अब जो इमदाद बंद करने के लिए ये मेमो भेजा गया है, इसके हवाले से CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है, गार्डियन क्या रिपोर्ट कर रहा है। आगाज़ में फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल जो है वो लिखा और अभी चंद घंटों में ये खबर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेरे गर्दिश है। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं और फिर इसके नतीजे में क्या होगा पाकिस्तान के हवाले से, इस वक्त USAID पाकिस्तान की वेबसाइट क्या बताती है। और आप यूँ समझ लें कि गुज़श्ता एक साल में मिलिट्री एड के हवाले से या फिर USAID के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो ख़बरें शाया हुई हैं, उसका जिस्ट या खुलासा पाकिस्तान के हवाले से क्या बताता है, इस तमाम मामले पर बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि ये जो हिदायतनामा है ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो अमरीकी सफारत खाने हैं उनको मौसूल हुआ है और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो भी मुल्क अब उसकी इमदाद बहाल होगी, उस इमदाद की बहाली कुछ चीज़ों से मशरूत होने जा रही है और उस काम के लिए बहुत ही अच्छे दोस्त जो हैं वो चाहिए होंगे। वाशिंगटन में, अमरीकी दारुल हुकूमत में, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों में अगर इंग्रेस है किसी मुल्क का, उसकी जो है वो सफारती रसाई उन अहम तरीन अशख़ास तक है, उनके साथ बहुत अच्छे उसके ताल्लुकात हैं, तो वो मुल्क तो अपने फ़ायदे में चीज़ों को बहाल कराने में कामयाब हो जाएगा। वरना बहुत ही मुश्किल सूरत हाल ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए पैदा होने जा रही है जो बड़ी हद तक डिपेंडेंट हैं बहुत सारे अपने मामलात चलाने के लिए अमरीका की इमदाद पर, चाहे वो मिलिट्री एड हो, चाहे वो सिविलियन या ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर जो हैं उनमें दी जाने वाली इमदाद है। अब इस हवाले से जो रिपोर्ट है, पहले मैं आपके सामने CNN की रिपोर्ट रखता हूं, फिर गार्डियन इसके हवाले से क्या तफसीलात बता रहा है, फिर हम देखेंगे कि USAID पाकिस्तान की वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान में इमदादी प्रोजेक्ट्स के हवाले से किस किस्म की तफसीलात हैं। और ये बात जो है वो कुछ मामूली नहीं है, छोटे मोटे पैसे की बात नहीं है, बहुत बड़ी जो है वो एक चंक है और मुख्तलिफ अदवार में इसमें उतार चढ़ाव भी आता रहा है। आपको याद होगा कि अभी जब 15 दिसंबर को रिचर्ड ग्रेनेल को डोनाल्ड ट्रंप ने तैनात किया और ये ऐलान किया कि रिचर्ड ग्रेनेल पूरी दुनिया में जो हॉट स्पॉट्स हैं उनके लिए, ख़ास तौर पर वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, उनके लिए प्रेसिडेंशियल अनवॉय के तौर पर, खुसूसी मंदूब के तौर पर काम करेंगे। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ट्वीट्स किए और फिर जब यहाँ से पाकिस्तान से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म का, ज़ाती किस्म के हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर बात हुई, तो उन्होंने भी कुछ पर्सनल होकर ट्वीट्स किए। उसमें उन्होंने USAID पाकिस्तान को, USAID जो है उसको टैग करके पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से ये कहा कि इसको रिव्यू होना चाहिए। जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वाशिंगटन DC में, रिजवान शेख साहब, उनको हवाले से स्पेसिफिक सवाल किया कि ये जो कत्ल की धमकियाँ आ रही हैं या जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं या उनके जो इल्ज़ामात या गुफ्तगू है उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। साथ में उन्होंने IMF को भी टैग किया था, उन्होंने USAID को टैग किया था। तो एक ज़ाहिर है कि एक परेशानी जो है वो पैदा हुई थी इस्लामाबाद में कि क्या वाकई अमेरिका ऐसा कुछ स्टेप उठा सकता है। फिर उन्होंने जियो न्यूज़ की जो है वो माजी में की जाने वाली फंडिंग की जो कुछ खबरें थीं या कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनको कोट ट्वीट करते हुए भी इसी किस्म की गुफ्तगू की थी। फिर जिना इंस्टीट्यूट शेरी रहमान साहिबा ने जब तबसरा किया रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से कि उनको एक लो लेवल ऑफिशियल
کہا یا ان کو ایک جو ہے وہ ایک ایسا اس درجے کا افسر قرار دیا کہ جس کی بات شاید مانے نہ رکھتی ہو، تو پھر بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ شیری رحمان جو ماضی میں جو ہے وہ سفیر بھی رہی ہیں امریکہ میں پاکستان کی، موجودہ وہ جو اس وقت وہ ایک سینیٹر ہیں، ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جنا انسٹیٹیوٹ، وہ بھی ماضی میں یو ایس ایڈ کے مختلف پروجیکٹس کی فنڈنگ لاکھوں ڈالر کی لیتا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات جب سامنے رکھی تو اس کے اوپر بھی رچرڈ گرینل نے کہا تھا کہ شیری رحمان از ایکسپوزڈ، کہ وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور ان کی یا ان کے جو ادارہ ہے اس کو دی جانے والی فنڈنگ، ان تمام معاملات کی نظر ثانی یا ریویو کی بات کر رہی تھی۔ لیکن اوور آل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک پالیسی کا اعلان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اوور آل یو ایس بجٹ ہے اس میں جو فورن اسسٹنس ہے یا امداد ہے، چاہے وہ ملٹری ایڈ ہے، وہ اس کے مقابلے میں، اس بجٹ یا اس اسپینڈنگ کے مقابلے میں بالکل پینٹس کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد جس قسم کی پالیسیز کا اعلان کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے ٹیرفز لگانے کی بات کی ہے، مختلف پابندیوں کی بات کی ہے، اس پابندیوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے جو بھی یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس چلتے ہیں، جو امداد ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے، اسی طریقے سے جو ملٹری ایڈ ہے، وہ اس کو بند کریں گے، یہ انہوں نے اندیا دیا تھا۔ لیکن اب جب مارکو روبیو جو ہے انہوں نے فارن آفس کی جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے، ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، تو اب وہ ایکشن میں نظر آ رہے ہیں۔ سی این این اس کے حوالے سے کیا رپورٹ کر رہا ہے، گارڈین کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ، لائکلی امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو ریورس کروانا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا، اس تمام معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو اب سی این این کی ہیڈ لائن ہے جی، یو ایس فریزز آلموسٹ آل فارن ایڈ، کہ امریکہ نے تقریباً تمام کی تمام جو بیرونی دنیا کو دی جانے والی فنڈنگ ہے وہ بند کر دی ہے۔ The US State Department has frozen nearly all foreign assistance worldwide effective immediately days after President Donald Trump issued a sweeping executive order Monday to put a hold on such assistance for 90 days. کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 90 دن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے کے بعد دنیا بھر میں کوئی بھی ملک ہے اس کے لیے اچھے، لیکن اس میں دو ایکسیپشنز ہیں، دو ملک ہیں جن کو استثناء دیا گیا اس حوالے سے، اور وہ بھی مخصوص قسم کا استثناء ہے، اس کے حوالے میں سے بھی بات کرتے ہیں، اس کو گارڈین نے بڑی تفصیل کے ساتھ رپورٹ کیا۔ تو سی این این جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ تمام فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ایک میمو جو ہے وہ بھیجا ہے جس کو سی این این نے دیکھا ہے، ٹو آل یو ایس ڈپلومیٹک پوسٹ آن فرائیڈے، جمعے کی رات کو ایک میمو بھیجا گیا ہے تمام سفارت خانوں کو پوری دنیا میں، جتنے بھی، ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں امریکہ کی جہاں پر پریزنس ہے وہاں پر ان سفارتکاروں کو وہ میمو بھیج دیا گیا، وچ تھریٹنز بلینز آف ڈالرز آف فنڈنگ فرام دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، کے اربوں ڈالر کی جو فنڈنگ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اینڈ دا یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، یو ایس ایڈ فار پروگرامز ورلڈ وائڈ، پوری دنیا کے لیے وہ کر دیا گیا ہے۔ آگے اس خبر میں کہا گیا کہ جو فورن اسسٹنس ہے، امداد ہے، وہ اس کو ریپبلکنز کانگریس میں ماضی میں تنقید کا نشانہ بناتے رہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز میں جو میں بیٹھے ہوئے آفیشلز ہیں وہ بھی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، جو کہ بڑا کم حصہ بنتا ہے امریکہ کے ٹوٹل بجٹ کا۔ جو اسکوپ آف ایگزیکٹو آرڈر ہے اور سبسیکوینٹ کیبل ہے، اس نے اس وقت جو ہیومینیٹیرین آفیشلز ہیں، جو انسانی بنیادوں کے اوپر مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے والے حکام ہیں، ان کو بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ کیبل میں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر کام روک دیا جائے، تمام موجودہ جتنے بھی فورن اسسٹنس کے پروگرام ہیں، اور پاز کر دیا گیا ہے، ہالٹ کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کی نئی امداد سے۔ In the coming month, the cable said the administration will develop standards for a review of whether the assistance is aligned with President Trump's foreign policy agenda، کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فورن پالیسی ایجنڈا ہے، جو بھی ملک ہے
اس کا اگلے ایک مہینے میں ایک جو ہے وہ میکانزم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، کچھ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ رکھیں گے کہ یہ ممالک جتنے بھی ممالک ہیں اگر تو ان کی فارن پالیسی ایجنڈا کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ان کا جو فارن پالیسی ایجنڈا یا گولز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی ترتیب دیتے ہیں، تب تو ان کو امداد جو ہے وہ دی جائے گی، ادروائز اس کو ہالٹ کر لیا جائے گا۔ ڈیسیژنز ویدر ٹو کنٹینیو، ماڈیفائی اور ٹرمینیٹ پروگرامز ول بی میڈ following this review, the cable states, noting that such a review should be completed within 85 days، کہ اگلے 85 دنوں میں یہ ریویو ایک اثر نو جائزہ لیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کہ کیا ان پروگرامز کو یا اس امداد کو کنٹینیو رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے، یا سرے سے اس کو ٹرمینیٹ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، منسوخ کر دینا ہے ان پروگرامز کو، یہ فیصلہ جو ہے وہ 85 دن کے اندر ریویو کیا جائے گا۔ جو آرڈر ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس میں ایک ویور دیا گیا ہے ایمرجنسی فوڈ اسسٹنس کو، کہ جو کہیں پر اگر فوڈ کی اسسٹنس، کھانے پینے کی اشیاء کی جو ہے وہ دی جا رہی ہے تو پھر اس کو تو جاری رکھا جائے گا، اس کے علاوہ تمام ایڈ جو ہے وہ بند کر دی جائے گی، جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یاد کریں کہ جب فلڈز آئے تھے پاکستان میں تو ملینز آف ڈالرز کی ایڈ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی تھی، لیکن وہ ایمرجنسی سچویشن تھی۔ اب ایمرجنسی سچویشن اوور ہو چکی ہے، اس وقت جو امدادی کاروائیاں چل رہی تھیں ان کے لیے دی جانے والی اگر وہ ایک لائیو سچویشن ہوتی اس وقت پاکستان میں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایڈ نہ رکتی، لیکن اب کیونکہ ایمرجنسی فیز اوور ہو گیا ہے، جو ریکنسٹرکشن کا، ریہیبلیٹیشن کا یعنی کہ تعمیر نو کا جو ہے جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ایمرجنسی والے مرحلے سے، تو ابھی اس وقت ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے، ایمرجنسی از اوور، ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن فیز میں یہ معاملہ بھی رک جائے گا۔ ساتھ ہی دو ممالک ہیں جن کو استثناء دیا گیا ہے، ایک ہے اسرائیل اور دوسرا ہے ایجپٹ۔ مصر اور اسرائیل کے لیے مخصوص جو ملٹری ایڈ ہے اس کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا کہ ان دو ممالک کو استثناء ہے۔ اس کے علاوہ حیران کن طور پر یوکرین، جس کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی امداد جو ہے وہ جو بائیڈن کی طرف سے دی گئی تھی، ان کا جو وار ہے اس کو فنڈ کرنے کے لیے، روس کے ساتھ ان کی لڑائی کو فنڈ کرنے کے لیے، وہ ملٹری ایڈ بھی فوری طور پر روک دی ہے اگلے 3 مہینے کے لیے۔ حیران کن طور پر ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اندیا تو بڑی آغاز میں ہی دے دیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو بند کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے گا، لیکن فوری طور پر اس طریقے سے ملٹری ایڈ بند کر دی جائے گی، یہ بڑا حیران کن ہے۔ ڈیووس میں جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس پر گزشتہ روز لگ بھگ اب تقریباً 24 سے 30 گھنٹے ہو چکے ہیں، امریکی صدر نے پہلی وہ تقریر کی تھی جو دنیا کے لیڈر سے کی تھی، اور وہاں پر جن لوگوں نے اس تقریر کو سنا ہے ان کو اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کس قسم کے عزائم لے کر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے کیا اسپیسیفک بات کی انرجی پرائسز کو ڈاؤن کرنے کے لیے، تاکہ روس جو ہے وہ اپنی جنگ جو ہے وہ جاری نہ رکھ سکے، تو روس کو ہرٹ کرنے کے حوالے سے بھی ان کا پلان موجود ہے۔ ان کی جو اکنامک وریز ہیں، معاشی مشکلات ہیں، اس میں اضافہ کرنے کے لیے بھی پلان موجود ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کس کس کو استعمال کرنا ہے اس کے کچھ اشارے ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے تھے، لیکن یہ کسی کے گمان میں نہیں تھا کہ وہ سائملٹینیسلی یوکرین کو بھی اس طریقے سے ہرٹ کریں گے کہ ان کی امداد جو ہے وہ روکنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کوٹ کیا ہے آفیشلز کو کہ کس قسم کی امداد جو ہے وہ رکنے جا رہی ہے، کون کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہرٹ ہوں گے، بہرحال یہ اس کی مزید تفصیلات ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں US ایڈ کی جو ویب سائٹ ہے usaid.gov، اس میں جب آپ پاکستان کا کنٹری پروفائل کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون کون سے شعبے مینشن کیے گئے ہیں۔ اس میں انرجی کا شعبہ ہے، اس میں اکنامک گروتھ اینڈ ایگریکلچر ہے، ریزیلینس ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، جنڈر ایکوالٹی ہے، فیمیل امپاورمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، کنٹری ڈیولپمنٹ کوآپریشن اسٹریٹجی ہے، اور جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ گرین فریم ورک الائنس اور گرین شپنگ لائنز، پھر اور بہت سارے ڈیمز کی اپلفٹنگ اور اس قسم کے پروجیکٹس، انرجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹس۔ پاکستان کے بارے میں وہ اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ جو US اینڈ پاکستان have worked together since Pakistan's independence on issues that are important to both nations،
کہ ہسٹوریکلی तारीख़ी एतबार से दोनों ममालिक जो है वो ताउन करते आए हैं, इकट्ठे काम करते आए हैं। US एड पाकिस्तान कंट्री डेवलपमेंट कोऑपरेशन स्ट्रेटजी जो है 2023 से 2028, अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं 2025 में, तो जो 2028 तक चीज़ें थी वो सैंक्शन हो चुकी थी। उनके लिए जो है वो ये कह दिया गया था कि ये पैसे जो हैं 2028 तक, तो प्रोजेक्ट्स भी उसी हिसाब से हैं। कोई ज़ाहिर है कि कंप्लीशन की फ़ेज़ में होगा, इख्तितामी मराहिल में होगा, किसी ने भी आगाज़ होना होगा, किसी प्रोजेक्ट को अभी जो है वो शुरू हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ होगा। तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ये मेंशन किया जा रहा है कि जो स्ट्रेटजी है, फिर इसमें ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन से महकमे हैं या कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर US एड काम कर रहा है। उसमें ब्रॉड बेस्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथन इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, promote a healthier, more educated population. It focuses on improving health and education, engaging women for inclusive economic growth, enhancing democratic systems to be more representative and accountable, and advancing and respecting the rights of all people including women and vulnerable groups. अब आप ये भी ज़हन में रखिए कि इसमें बहुत सारे महकमों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी माजी में इमदाद लेता रहा है, उसको भी US एड की तरफ से फंडिंग दी जाती रही है। तो अमेरिका की ये फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में जारी थी, ये अप एंड डाउन चलता रहता है। इसी तरीके से जब आप जाकर US मिलिट्री एड टू पाकिस्तान देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 75-76 साल में जो सबसे ज़्यादा इमदाद दी गई है वो मिलिट्री एड की मद में पाकिस्तान को दी गई है, वो सिविलियन एड नहीं है। ज़्यादा पैसा जो है वो उनके जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसकी मद में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की मद में, कैपेसिटी बिल्डिंग की मद में, बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं फाटा, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इन इलाकों में मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं, इक्विपमेंट दिया जाता है, नाइट विजन इक्विपमेंट दिया जाता है, हेलीकॉप्टर्स दिए जाते हैं, असलहा दिया जाता है, वो तमाम का तमाम जो है वो मिलिट्री एड की मद में दिया जाता है। अब इसमें दरमियान में 2018-19 में भी एक कट लगा था, लगभग $300 मिलियन का जो है वो कट लगाया गया था, कम कर दी गई थी इमदाद। और फिर मुख्तलिफ जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा मौके पर इस इमदाद की बहाली के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जब लॉन्च किए गए उनके हवाले से अमेरिका से खुसूसी कंसेशंस ली गई। तो अब कुल मिलाकर जो है वो कहानी ये है कि जो अमेरिका है उसने इमदाद, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, जो इमदाद बंद की गई है इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से नहीं है, पाकिस्तान की दाखिली सियासी लड़ाई से नहीं है, इसका ताल्लुक़ ओवरऑल अमेरिका की पूरी दुनिया के लिए पॉलिसी के हवाले से है। जिस तरीके से टैरिफ वाला मामला है, तो एक चीज़ जो बहुत उभर कर सामने आती है कि अगले 85 दिनों में, 90 दिनों में पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है जो वाशिंगटन DC में पाकिस्तान का मुकदमा सामने रख सकें। अमेरिकी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव तो बड़ा क्लियर है। अमेरिका तो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसके ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चीन के साथ और हत्ता के जो समंदर है, समंदर के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो वाशिंगटन DC के मुताबिक होने चाहिए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए। उनके जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस रीजन में, हम उनको अचीव करने के लिए और अपनी पॉलिसी को अलाइन करें अमेरिका के साथ। ये हर अमरीकी इंतज़ामिया या हर मुल्क ज़ाहिर है कि उसकी यही कोशिश होती है कि दुनिया के ममालिक उसकी जो है वो सोच के मुताबिक, उसकी पॉलिसी के मुताबिक उसके साथ अलाइंड एक पॉलिसी बनाएं। लेकिन फिर बहुत सारे ममालिक होते हैं वो कंसेशंस लेने में कामयाब हो जाते हैं, उनको इस्तिस्ना मिल जाता है, वेवर मिल जाता है। वो उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं कि आप ठीक है अगर इस किस्म का मामला है, हम फ़लाँ चीज़ में आपकी मदद करेंगे। ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं कहते। लेकिन अब किसी भी किस्म की कंसेशंस के लिए जो मौजूदा हुकूमत है इसका एक इनग्रेस बहुत ज़रूरी है, इसकी रसाई, इसकी जो रीच आउट है वो बड़ा ज़रूरी है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी चलाने वाले मार्को रूबियो जिनको ये टास्क दिया गया है, रिचर्ड ग्रेनेल हैं, या हर वो शख्स जो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अहमियत रखता है, उसके साथ हमारा एक अच्छा जो है वो रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। फिर उनकी जो डिफेंस की, आर्म्स की कमेटी है
ان کے ممبران، ان کے سربراہ پاکستان کوکس کے جو چیئر ہیں، جو ان کو ہیڈ کرتے ہیں، جو ان کی فارن ریلیشنز کمیٹی ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ ایک بہترین قسم کا تعلق چاہیے۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب لاسٹ اگر آپ ان کی کسی ورلڈ لیڈر کے ساتھ انگیجمنٹ دیکھتے ہیں تو شاید کوئی 10 دن ہو گئے ہیں، 10-12 دن ہو گئے ہیں۔ وہ 10-12 دن پہلے ان کو خرطوم سے سوڈان کے وزیر خارجہ کی ایک فون کال ان کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کا انٹریکشن یہاں پر ڈی سی ایم یعنی کہ ڈپٹی چیف آف مشن، ڈپٹی ہیڈ آف مشن، ڈی ایچ ایم، نائب سفیر جس کو آپ کہتے ہیں، یا چارج دی افیئرز، ناظم الامور، وہ لوگ جا کر ڈائریکٹلی شہباز شریف سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کجا یہ کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹیلی فون کے اوپر کوئی برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ، کوئی اٹالین کے ساتھ، یا فرینچ یا امریکہ جو ہے وہ، خیر امریکہ بہادر تو بیگرز کانٹ بی چوزرز، آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ واشنگٹن میں موجود تھے، بڑی سر توڑ کوششیں ہوئیں، وہ کیا معاملہ ہوا، وہ منظرنامہ، اس کے اوپر تو میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں آلریڈی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جن کانگریس مین کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان میں سے 2 کانگریس مین، 4 سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، 2 نے ان کی ملاقات کے چند گھنٹے کے اندر ایک نے تو صرف یہ کہا فری عمران خان، اور دوسرے نے یہ کہا کہ کوئی لفظوں کی ہیر پھیر کی ضرورت نہیں ہے، لفظوں کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹس جو ہیں وہ بڑے سمپل ہیں، بڑے کلیئر ہیں، فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو جن لوگوں سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا کتنا آپ کا پانی ان پر چڑھتا ہے، یا آپ کی بات وہ آپ سے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محسن نقوی صاحب کے منورز دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت موجودہ جو حکومت ہے، جو موجودہ نظام ہے، اس کو چلانے والے ان کو بہت اچھے دوستوں کی ضرورت ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جو فی الوقت نظر نہیں آتا۔ اگلے 3 مہینے کے اندر اگر پاکستان امریکہ کو، امریکی وزیر خارجہ کو، یہاں پر جو بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں سفیر، ان کو جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لگائے جاتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ نے، جس نے ہمارے ریجن کو، پاکستان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے، اگر ہم ان کو یہ کنونس نہیں کر پاتے کہ موجودہ حکومت جو ہے اور موجودہ جو نظام ہے پاکستان کا، یہ کیوں امریکہ کے لیے ضروری ہے، اور امریکہ امداد جاری رکھے، تو پھر یہ پیسہ، یہ سب کچھ جو ہے وہ رک جائے گا، اور اس میں کوئی بھی بدمزگی مزید کون سی باٹل نیکس اور ہرڈلز کریٹ کر سکتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر آ رہی ہے 24 پاکستانیوں کے اوپر امریکی پابندیوں کے حوالے سے۔ اس خبر پر دفتر خارجہ کے لوگ، پاکستان کا سفارت خانہ، وہاں پر کیا اطلاع موجود ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا۔ بٹ ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، ناٹ پاکستان سینٹرک، لیکن اس کا جو بحالی ہے وہ پاکستان سینٹرک ایفرٹ سے ہی ہوگی، جس کی کیپیسٹی کم از کم فی الوقت جب ہم بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت میں کسی کے پاس نظر نہیں آتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔